الحمدللہ کل ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنا. ہم نے یہ بھی دیکھا ان احادیث کو بھی ہم نے سنا کہ کیوں آج کل ہم لوگ یہ سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اپنا لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنا لو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. تو ہم نے کل ان کا نام بھی سن لیا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ. اب ہم یہاں پر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ القاب سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ جوڑی اتنی پسند آئی کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی، سن لیجئے ابو بکر کو تم اتنا چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر ہی نہیں قبر پہ بھی تم ساتھ میں رہو گے. کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے دونوں کو ساتھ میں اٹھایا جائے گا. حوض کوثر کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، ابو بکر تمہارے ساتھ تمہاری دائیں جانب بیٹھے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی دوستی اتنی زیادہ پسند آئی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے متعلق کہا کہ تم عتیق ہو. عتیق کا کیا مطلب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابشر انت عتیق اللہ من النار، خوش ہو جاؤ اے ابو بکر، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتیق ہو جہنم کی آگ سے، تم آزاد کر دیے گئے ہو جہنم کی آگ سے. یہ لقب ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس وقت سے ان کو عتیق عتیق پکارا جانے لگا. یہی نہیں، بعض لوگوں نے، محدثین نے، مؤرخین نے یہ بھی بیان کیا ابو بکر کو عتیق اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے، لوگوں کے حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. یہی نہیں، ان کا ایک اور لقب تھا صدیق. یہ لقب کیسے پڑا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے پہاڑ ہلنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد، اے احد کے پہاڑ ثابت قدم ہو جا، ہل مت. کیوں؟ فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، کیونکہ آج اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. دو شہید، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. اس تاریخ کو ہم لوگ بعد میں سنیں گے انشاءاللہ. ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کا واقعہ. جب لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کے واقعے کو بیان کیا، ایک ایسا واقعہ تھا حقیقت میں دماغی طور پر کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں بیت المقدس جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ساتوں آسمانوں کا سفر پورا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے پیش کیا کہ میں نے رات میں بیت المقدس کا سفر کیا، میں نے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، آیا ہے، لوگ پریشان ہو گئے. یہاں تک کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مرتد بھی ہو گئے. یہاں تک کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بڑا امتحان ہوا. اس واقعے کو آپ نے سنا بھی ہوگا. لیکن الغرض کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ کر کہنے لگے تمہارے ساتھی کے متعلق تم نے سنا ہے وہ کیا کیا باتیں بیان کرتا ہے؟ ابو بکر نے پوچھا
کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر لیا، ایک ہی رات میں 7 آسمانوں کا سفر کر لیا۔ ابو بکر نے پوچھا کیا میرے نبی نے اس طرح کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ پریشان ہو کر پوچھنے لگے کیسے مان لیتے ہو؟ ابو بکر نے بہترین جواب دیا بیت المقدس کا سفر تو کرنا ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں، میرے نبی تو وہ ہیں اگر ان کو ضرورت پڑ جائے لوگ ان سے سوال کر لیں، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ بیت المقدس کا سفر ایک رات میں طے کر لیں؟ تو اس وقت سے ابو بکر صدیق سب سے پہلے تھے جنہوں نے تصدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ببانگ دہل کہا کہ میرے نبی سچے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ زندگی بھر ابو بکر ہمیشہ تصدیق کرتے رہے، کبھی نہیں جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے دن میں کیا دیکھتا ہوں، اہل کتاب کی کچھ کتابیں مجھے ملی، ان کتابوں میں نے یہ دیکھا کہ ابو بکر کا نام صدیق ہے، تم نے ابو بکر کو صدیق صحیح لقب ادا کیا ہے۔ عمر کا لقب فاروق ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا، تم نے عمر کا نام فاروق صحیح رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اہل کتاب کے اندر یہ بات بہت ہی معروف و مشہور تھی کہ ابو بکر صدیق ہے اور عمر بن خطاب فاروق ہے۔ یہ ان لوگوں کے درمیان یہ چیز عام تھی۔ یہی نہیں، ایک اور لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، ساتھی کا لقب، صاحب کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ کب؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار کے اندر چھپا ہوا تھا، دشمن غار کے منہ پر دہانے پر آ گئے، اگر وہ اپنے پیر کو بھی دیکھ لیتے تو ہم کو دیکھ لیتے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرا کر کہنے لگا اللہ کے نبی اگر دشمن اپنے پیر کو بھی دیکھ لے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر صدیق کو دلاسا دیتے ہوئے، یا ابا بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ان دونوں لوگوں کے متعلق اے ابو بکر تم کیا تصور کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل کی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب کا لفظ استعمال کیا، اور ائمہ کا اتفاق ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے، یہاں صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک اور لقب اتقا کا لقب، ایک اور یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے کے دنوں میں اتقا کیوں لقب دیا گیا اس کو میں پوری وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق کی تاریخ جب بیان کرتا ہوں یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی اخلاق والے تھے، جتنے اعلیٰ اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں نا ویسے ہی یہ عکس ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے کبھی زندگی میں جہالت کے دور میں بھی شراب نہیں پیا، ابو بکر نے بھی جہالت کے دور میں بھی شراب نہیں پیا، اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میرے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان نے اسلام لانے سے قبل بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ ابو بکر صدیق کے اعلیٰ اخلاق کے معیار، یہ اعلیٰ وہ اخلاق ہیں جن کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو انہوں نے شراب کے نشے کی حالت میں دیکھا، وہ آدمی گندگی میں اپنے ہاتھ کو ڈال رہا تھا، بدبو کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو دور کر رہا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے اتنا نشہ آ گیا ہے اس کو دیکھو، اگر نشہ نہ ہوتا، اگر اس گندگی میں بدبو نہ ہوتی
تو یہ گندگی بھی کھا لیتا۔ یہ سوچ کر لوگ پوچھنے لگا ابو بکر صدیق سے کہ دور جاہلیت میں تو شراب پینا عام تھا، تم نے کیوں نہیں پیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک عقل مند انسان نشہ آور چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا، میں میری عزت کی حفاظت کرتا ہوں، میں میرے آبرو کی حفاظت کرتا ہوں۔ جو انسان اپنے عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کرتا ہے، وہ شراب کے قریب کبھی نہیں جاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ اخلاق تھے۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شرک کبھی زندگی میں نہیں کیا، ابو بکر نے بھی اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ ایک واقعہ سن لیجیے، آخری واقعہ بیان کر کے کچھ نصیحت کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے والد ابو قحافہ، ان کے والد کا نام تھا، وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کی والدہ بھی مسلمان ہوئی۔ ابو قحافہ ان کے والد کا نام تھا۔ ایک مرتبہ مجھے میرے والد بتوں کے پاس لے کے گئے اور کھڑا کر کے کہنے لگے، یہ دیکھو یہ اعلیٰ بت جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ کر والد چلے گئے۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا، بتوں سے سوال کرنے لگا، اے بت، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تھوڑی دیر دیکھنے لگے نہیں کھانا، افسوس کرنے لگے، پھر سوچنے لگے یہ ہمارا معبود ہے کیا؟ پھر پوچھنے لگے دوسرا سوال، اے بت، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دے۔ بت خاموش رہا، کپڑے نہیں دے رہا ہے۔ بڑا غصہ آیا ابو بکر صدیق کو، پتھر اٹھائے، بت کو مارا، وہ بت نیچے گر گیا۔ اور دل کے اندر سکون ہونے ہوا، جو بت نہ مجھے دے سکتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، وہ ہم لوگوں کی کیسی حفاظت کرے گا؟ یہ فطرت سلیمہ کے تقاضے ہیں میرے مسلمان بھائیو۔ ایک آدمی کو یہ فطرت سلیمہ کے تقاضے ہیں، آدمی فطرت سلیمہ سے اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر، ان سارے واقعات کے اندر ہمیں بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، مخلوقات کے سامنے ہمیشہ اللہ کی خاطر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، جبھی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اور زندگی میں ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھام لیں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جو کوئی چیز بولنا ہے سچ ہی بولیں گے۔ سچ بولنے میں شروعات میں مشکلات تو آ سکتی ہیں، لیکن انتہائی میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو سچ بولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق تھے، سچ بولا کرتے تھے، تصدیق کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں، ابو بکر کے وہ اعلیٰ اخلاق میں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، شراب جیسی نشہ آور چیزوں سے انہوں نے پرہیز کیا۔ ہمیں بھی ہماری زندگی کے اندر خود کو بھی ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اور ہمارے اطراف و اکناف رہنے والے ہمارے دوست و احباب کو بھی ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، سچ بولنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔